یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے، حلال اور صاف ستھری۔ بھئی کچھ چیزیں حرام ہیں، جیسے کتے کا گوشت، بلے کا گوشت، کوا، چیل اور بھیڑیے، شیر، یہ سب مردار ہے، حلال نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں حرام حقیقی، اور کچھ ہے حرام حکمی، بکری، گائے، بھینس، مرغی، بطخ، کبوتر، لیکن ذبح نہ ہو سکی، ذبح نہیں ہو سکی حلال جانور تو مردار ہو گیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ حرام ہے حکمی، نہ کہ حقیقی۔ بعض اوقات ایک چیز حلال ہے، مرغی ہے، ذبح ہو گئی، بکرا ہے، لیکن طیب نہیں ہے، بہت لاغر ہے، بہت ہی خستہ ہے، بہت پرانا ہے، بہت بیمار رہا ہے، سالن ہے صاف ستھرا، مٹی لگ گئی، کیچڑ گر گئی، برتن صاف نہیں تھا، طیب نہیں ہے۔ اب طیب کا معنی یہاں میں حلال کی مناسبت سے کرتا ہوں، صاف ستھرا۔ حلال یہ حکم شرعی ہے اور طیب یہ حکم طبعی ہے۔ ما تستحلہ الشرع اس کو کہتے ہیں حلال، وما تستلذہ الطبع اس کو کہتے ہیں طیب۔ نسوار حلال ہے یا حرام؟ اور پان، بیڑی، سگریٹ، چیلم، حکا ڈکا، یہ سب حکم اپنی جگہ، صرف پان لے کے۔ یہی حال نسوار کا، ایک پان خور ڈبیا نکالتا ہے، اس کے بعد پان بناتا ہے، منہ میں ڈالتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تبدیل حرف مکان حرف ذلت القاری میں ہے، یہ کفر ہے۔ پان خور تو نہیں مانے گا، وہ کہتا ہے چھوڑو مولوی کو، اور پان نہیں چھوڑے گا۔ اور پان خور کے دانت الامان والحفیظ، اللہ تعالیٰ بندر کے پچھواڑا دیکھنے سے بچائے۔ گندخ الاسخام، پیغمبر نے جو مسواک کی فضیلت بیان کی، صلاۃ بالسواک افضل من 70 صلاۃ بلا سواک، ایک نماز جس کے لیے وضو میں مسواک کی گئی 70 ان نمازوں سے افضل ہے جو بغیر مسواک کے پڑھی گئی۔ امام مالک کہتے ہیں مسواک میں کوئی حدیث نہ ہوتی، تعامل کافی تھا، اتنا بڑا عمل رہا ہے۔ 6 اوقات میں مسواک ہے، عند النوم، بعد ما استيقظ، قبل الطعام، بعد الطعام، عند الصلاة لمن لا يخرج دمه، اور عند الوضوء عند الکافہ۔ 6 اوقات۔ بذل المجہود، فتاوی ابن عابدین، فتاوی شام۔ اے لوگوں، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہے، حلال صاف ستھری۔ مات نسواری، ایک نسوار کھانے والا مر گیا، وَرُؤِيَ فِي الْمَنَامِ، خواب میں دیکھا گیا، وَآلَتُهُ فِي فِيهِ، اور اپنے آلے کو چوس رہا تھا۔ بریقہ میں ہے، بریقہ۔ یہ عبارت خواب تو ہو سکتا ہے، حقیقت نہیں ہے۔ یقیناً نسوار قبیح ہے، اور پان بڑی یہی حال سب چیزوں کا ہے۔ ان سے علماء دین کو بچنا چاہیے۔ بعض طالب علم نسوار کھاتے ہیں، یہ وضو خانے کے اندر گٹھیاں پھینکتے ہیں۔ تو ایک محلے والا مجھے کہتا ہے یہ بکرے مینگنیاں دیتے ہیں، جو صدقے کے لیے بکرے آتے ہیں۔ میں نے کہا یہ صدقہ خوروں کی مینگنیاں ہے، صدقہ خوروں کی مینگنیاں ہے۔ ان کو کیا پتا ہے کہ یہ وہاں کی مینگنی نہیں ہے، یہ ان کی منہ کی مینگنی ہے۔ بکری کے تو پیچھے سے مینگنی نکلتی ہے، ان کا منہ اتنا ذلیل ہو چکا ہے۔ فخلما نے پچھو ورزائی، ذالک عذاب الادنی، اللہ نے دنیا میں عذاب دینا شروع کیا ہے۔
توبہ کرو، استغفار پڑھو، اچھی عادات اپناؤ، فوراً اس سے باز آ جاؤ۔ اے لوگوں، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو زمین میں ہیں، حلال اور پاک۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، چلنا نہیں شیطان کے قدموں پر۔ ارے بڑے بڑے کھاتے ہیں، ارے فلاں شیخ الحدیث صاحب کھاتے ہیں، یہ سب شیطان کا اکساوا، یہ شیطان آپ کو اپنے راستوں پہ چلا رہا ہے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا دشمن ہے کھلم کھلا۔ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ، بے شک وہ حکم دیتا ہے تم کو غلط اور بے حیا کرنے کا۔ سو مانا غلط، السوء ما اساءہ الشرع، جس کو شریعت نے غلط کہا، اور فحشاء ما اساءہ العقل، جس کو عقل غلط کہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ کہو اللہ پر وہ جو جانتے نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے اتباع کرو ان احکام کا جن کو اتارا ہے اللہ نے، قالوا کہتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اتباع کرتے ہیں اس چیز کی جس پر پایا اپنے بڑوں کو۔ کون سے بڑے مراد؟ یہ ہمارے بڑوں نے یہ کیا، تیرا تو بڑا کس کو کہتا ہے؟ امام ابو حنیفہ تیرا بڑا ہے یا چھوٹا، اس کا دکھا۔ کنز قدوری والے، علمگیری والے بڑے یا چھوٹے، ان سے دکھا۔ بخاری مسلم تیرے بڑے نہیں ہیں، تو بڑا صرف باپ دادے کو کہتا ہے۔ وہ کون سے دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے؟ اولو کان آباؤہم، اگرچہ تھے ان کے بڑے، لا یعقلون شیئا، کہ جانتے نہیں تھے کچھ، ولا یہتدون، نہ وہ ہدایت یافتہ تھے۔ تو پتہ چل گیا کہ جو بزرگان دین عقل میں اور ہدایت میں اول نمبر ہو، جیسے ائمہ مجتہدین، ان کا اتباع ضروری ہے، تو آیت سے تقلید الائمہ ثابت۔ ففیہ دلیل علی ان تقلید المجتہد علی العام والخاص فی ھذا الزمان واجب۔ مشہور ہے کہ عوام پر تقلید ہے۔ شاہ انور شاہ فیض الباری میں اور زبیدی بلگرامی اتحاف میں فرماتے ہیں بعد کے زمانوں کے علماء عوام کے حکم میں ہیں، بعد کے زمانوں کے علماء عوام کے حکم میں ہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کَمَثَلِ الَّذِي، مانند اس شخص کی سی ہے، يَنْعِقُ، جو آواز لگاتا ہے، بما، ایسے الفاظ میں، لا يسمع، کہ سنتا نہیں۔ ایسے جانور کو پکارتے وہ سنتا ہی نہیں۔ الا دعاء ونداء، مگر بلانا اور پکارنا، دعا بلانا، ونداء اور پکارنا۔ گدھے کو، خچر کو، گھوڑے کو، گائے بھینس کو آپ آواز دیں، ہاں نہ سمجھتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ مشرک بے ایمان اتنے بڑے قرآن اور نبی کے بیان کو کالعدم کرتا تھا۔ صم بکم عمی، دیکھو اعادہ موضوع جب ہوا ہے، مضمون سارا لوٹا دیا، سارا مضمون لوٹا دیا۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے۔ ومن ها هنا علم ان ما ذكره الغزالی من سلب الایمان عن بعض اہل البدع عند الاحتضار صواب، سواد سے ثواب، ٹھیک بات ہے، والعیاذ باللہ۔ وذلك لان المبتدع، کیونکہ بدعتی آدمی اذا رأى امارات العذاب، جب عذاب دیکھ لیتا ہے، یکرہ لقاء الرب جل مجدہ، جل مجدہ اللہ سے ملنا نہیں چاہتا، فیکرہ اللہ ایضا لقاءہ فیسلب ایمانہ۔ ولأنہ اذا امضى حیاتہ فی البدع، کیونکہ اس نے زندگی بدعات میں گزاری، وظہرت لہ حقائقها عند موتہ، اور اس کو پتہ چل گیا موت کے وقت یہ تو بدعت تھی، فیجدها معاصی، اب اس کو پاتا ہے گناہ، یحدث لہ التردد فی سائر الدین، سارے دین میں شک ہو جاتا ہے، لعلہ یکون کلہ کذالک، کہ شاید سارا دین غلط ہو، فیسلب ایمانہ،
اعاذنا اللہ منہ واماتنا اللہ علی الملۃ البیضاء الحنفیہ. اللہ تعالیٰ صحیح راستے کی موت نصیب فرمائے. فیض الباری جلد 4 صفحہ 432. فیض الباری جلد 4 صفحہ 432.